ایران نے اپنے ہرمز کی فضا میں گشت کرنے والے امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا۔ حملے میں 2 پائلٹ بھی زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الزام، جارحیت کے بعد امریکہ کے لیے حملے کا بھرپور جواب دینا ناگزیر ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام۔ صدر ٹرمپ کے بیان سے مشرق وسطی بحران کا سفارتی حل ایک بار پھر خطرے میں پڑ گیا۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف جلد فوجی کارروائی کا امکان۔ عرب میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس غور کر رہا ہے ایران کو ہیلی کاپٹر کی تباہی کا کتنا سخت جواب دیا جائے اور امریکی کارروائی پر ایران کا جوابی رد عمل کیا ہوگا۔ ایرانی سرزمین کے قریب موجود غیر ملکی افواج کے لیے بہتر یہی ہے جتنا جلد ممکن ہو واپس چلی جائیں۔ غیر ملکی افواج اپنی انسانی غلطی، حادثات یا ممکنہ طور پر کراس فائر کے باعث مسلسل خطرے میں ہیں۔ غیر ملکی افواج کو پہلے ہی وہاں سے جانے کا کہا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پیغام۔ ایران سفارتکاری کی زبان کو ترجیح دیتا ہے لیکن دیگر زبانیں بولنا بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا تازہ ٹویٹ۔ خبردار کر دیا، امریکہ نے وعدہ خلافی کی تو وہی زبان اپنائیں گے جس پر عبور حاصل ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے خبردار کر دیا، کسی بھی نئی جارحیت کا فوری جواب دیا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز سے باب المندب اور خلیج سے بحر احمر تک نئی حفاظتی پٹی قائم ہوگی۔ مزید کسی جارحیت کی صورت میں پورا مزاحمتی اتحاد مشترکہ رد عمل دے گا۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کاہن نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے واضح کیا کہ دونوں ممالک ابھی تک کسی حتمی معاہدے کے متن تک نہیں پہنچ سکے۔ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے مذاکرات میں امریکی صدر کے رویے کو بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ ایران نہیں سمجھتا کہ امریکی صدر دیانتداری سے بات کر رہے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حقیقی اور سنجیدہ نیت کا مظاہرہ نہ کرنے پر ایرانی رد عمل موجودہ انداز میں جاری رہے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین 10 محرم کے بعد کی جائے گی۔ تہران کے ڈپٹی میئر امین توکلی زادہ کے مطابق خامنائی کی نماز جنازہ میں 3 دن تک عوامی ریلیوں کا پروگرام ہے جس میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ لبنان پر حملے نہ رکے، نباتیہ کے مختلف مقامات پر بمباری سے مزید 4 افراد شہید۔ 2 مارچ سے اب تک شہادتوں کی تعداد 3666 ہو گئی۔ لبنان جنگ میں حزب اللہ کے حملوں میں 30 اسرائیلی فوجی اور افسران ہلاک، 1291 زخمی ہوئے، اسرائیل نے تصدیق کر دی۔ لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی GHQ راولپنڈی آمد۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کا گارڈ آف آنر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور لبنان کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ لبنانی آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ بین الاقوامی امن مشنز میں پاکستان کی خدمات کو قابل قدر قرار دیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کی GHQ راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ شیخ محمد بن عیسیٰ کی ایئر ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف دی ایئر اسٹاف سے بھی ملاقات۔ ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام سمیت ابھرتی ہوئی دفاعی ٹیکنالوجیز، فضائی دفاع کو درپیش نئے چیلنجز اور مربوط دفاعی نظام پر بات چیت۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیح قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز کی نجکاری کا جائزہ اجلاس میں نجکاری کے تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت۔
صومالیہ میں اغوا جہاز پر سوار پاکستانیوں کی رہائی کی کوششیں تیز، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا صومالی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کی اہمیت پر زور دے دیا، معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جا رہا ہے۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں خوارج سے مقابلے میں 6 FT اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلعت چودھری کی بھی شرکت۔ دہشت گردوں کے خلاف فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات چیت۔ بلوچستان کے علاقے خزدار میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 14 دہشت گرد مارے گئے، بڑی تعداد میں دیسی ساختہ بم بھی تباہ، لانس حولدار محمد عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ آزاد کشمیر کی بدامنی میں دشمن ایجنسی کا کردار بے نقاب، مظفر آباد میں دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے 5 مبینہ کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ خفیہ اطلاع پر چہلا میں سیکیورٹی اداروں کا ٹارگیٹڈ آپریشن، ملزمان سے لیپ ٹاپس، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی ملا۔ ایک ملزم کی نشاندہی پر ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ تحویل میں لے لیا گیا۔ حساس تنصیبات کے نقشے بھی ملے۔ ملزمان نے حساس تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ممکنہ سہولت کاروں اور مالی معاونت کے ذرائع کی چھان بین۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام اور جماعتیں اور تنظیمیں ان سے سوال رکھتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے 9 جون کی کال تھی اور انہوں نے 4 دن پہلے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں مارنا شروع کی، ابھی تو لوگ احتجاج کے لیے پروٹیسٹ کے لیے نکلے نہیں تھے۔ فتنۃ الخوارج بھارت اور کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ پھر سامنے آ گیا۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج اور رو کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کلدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے۔ خارجی شہزاد کے افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیاں پڑھ کر کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دینے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگرم کارکنان احسن شبیر اور سید فیصل گیلانی کا تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان۔ دونوں ماضی میں کمیٹی کے سرگرم کارکن رہے۔ حالیہ حالات اور پرتشدد سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے تنظیم سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں افراد کی جانب سے پرتشدد حملوں کی شدید مذمت۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوں گی، میں تنوں کھل کے گل دس رہا، اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا۔ کلدم ایکشن کمیٹی کے 2 رہنماؤں کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر کارروائی شروع۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف پولیس سربراہان کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم۔ 6 جون کی مبینہ لیک آڈیو کال میں شوکت میر اور خواجہ مہران ارشد تقریبی کارروائیوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شوکت میر اور خواجہ مہران ارشد سمیت 4 مطلوب افراد کی گرفتاری میں مدد پر 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ اطلاع دینے والے شخص کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ چاروں مطلوب افراد کا تعلق کلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کا اعلامیہ۔ حقوق کے نام پر شرپسندی کرنے والے بے نقاب ہو چکے ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو لیک کی تحقیقات کرائی جائیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا اظہار خیال۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز۔ 19 جون تک کاغذات جمع کرائے جا سکیں گے۔ الیکشن 27 جولائی کو ہوں گے۔ کراچی اور لاہور گیریجن میں پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں باوقار تقریبات منعقد۔ شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کی خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ شہداء کے لواحقین اور غازیوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا۔ کراچی کی تقریب میں کور کمانڈر اور لاہور کی تقریب میں GOC لاہور گیریجن مہمان خصوصی تھے۔ تقریباً ابھی تک 24 حلقے ہیں
ان کے تقریباً فارم 47 سب کا بن گیا ہے. ابھی ان میں سے کوئی 5 حلقے ایسے ہیں جن میں ری پولنگ کے لیے درخواستیں آئی تھی. گلگت بلتستان کے 24 میں سے 5 حلقوں پر ری پولنگ 15 جون کو ہوگی. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کی گلگت میں پریس کانفرنس. 5 حلقوں میں ری پولنگ ڈی آر اوز نے تجویز کی تھی. راجہ شہباز کا پرامن انتخابات پر عوام سے اظہار تشکر. میڈیا پر نون لیگ کو گلگت بلتستان الیکشن میں شکست کا تاثر درست نہیں. پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ نون 8 کے نمبرز پر کھڑی ہے. لیگی رہنما سعد رفیق کا دعویٰ. گلگت بلتستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی کی جانب سے مصدقہ نتائج نہ ملنے کا بیانیہ حیرت انگیز قرار دے دیا. کہا پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑتی تو انتخابی عمل زیادہ معتبر ہو سکتا تھا. 20 کے قریب سیٹیں یہ تحریک انصاف جیت چکے ہیں، لیکن ناجائز طریقے سے، بوگس طریقے سے، مختلف حرب و کھنڈوں سے تحریک انصاف سے پھر 8 فروری کو معاملہ کر دیا گیا. اسد کیسر نے گلگت بلتستان الیکشن میں 20 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا. دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کی نشستیں چھینی گئیں. سابق اسپیکر کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان. پیپلز پارٹی جس طرح سے اب پیش ہو کر سندھ کے اس سسٹم کو مزید کامیاب کرنا چاہتی ہے، اور اب وہ گلگت بلتستان تک بھی یہ سسٹم پہنچا دیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے سندھ پر مسلط کیا ہے، کراچی کا میئرشپ ان کو دی ہے. سندھ کا سسٹم گلگت بلتستان پہنچا دیا. پیپلز پارٹی کو گلگت تحفے میں دیا گیا. پہلے انہیں سندھ پر مسلط کیا گیا، اس کے بعد کراچی کی میئرشپ دی گئی. امیر جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان نے گلگت میں پیپلز پارٹی کی جیت کو پی ڈی ایم کی بندر بانٹ قرار دے دیا. قوم سے اسے سنجیدہ نہ لینے کی تجویز. گلگت بلتستان کے انتخابات میں عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کر دیا. کراچی کو کانکریٹ کا جنگل بنانے والے انہی کے نعمت اللہ خان تھے. ہائیڈرنٹس کے نظام کے خالق بھی یہی لوگ تھے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم کی پریس کانفرنس پر رد عمل. راولپنڈی کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی سمیت 13 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. جنگلات کی 750 ایکڑ زمین پر قبضہ کر کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کرنے کا الزام. ریفرنس میں نامزد بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی احمد ریاض اشتہاری قرار دیے جا چکے. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. حکومتی قرضوں کا نیا ریکارڈ. وفاقی حکومت کے قرضے بڑھ کر ریکارڈ 81,930 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئے. ایک سال میں قرضوں میں 6,994 ارب روپے کا اضافہ. پنجاب حکومت کا مدارس رجسٹریشن کے طریقہ کار میں نرمی برتنے کا فیصلہ. وفاقی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ دینی مدارس کو نئی رجسٹریشن سے استثناء دینے کی تجویز. بل صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. کوئٹہ کی وحدت کالونی واقعے پر مقدمے میں نامزد سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکریٹری آفتاب جبل اور ڈرائیور مسعود احمد معطل. فائرنگ سے قتل 4 بچوں اور ان کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سرکاری ملازم نے اہلیہ اور 4 کم عمر بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی. انمول عرف پنکی سے 1,240 گرام کوکین برآمد کی گئی. کراچی اور لاہور میں ملزمہ کے خلاف مجموعی طور پر 28 مقدمات درج. موبائل سے 868 فون نمبرز کا ریکارڈ ملا. سندھ پولیس نے رپورٹ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں جمع کرا دی. لاہور کے علاقے کاہنہ میں فیملی کو ہراساں کرنے کی وائرل ویڈیو پر نوٹس. پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو 4 گھنٹوں میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. ملزمان چلتی گاڑی سے نازیبا اشارے بھی کرتے رہے. لاہور کے نواحی گاؤں ملکھوکی میں سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے 25 سالہ خاتون جاں بحق. پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کی وادی کاخان میں شدید آندھی اور طوفان. شکران روڈ پر درخت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. انتظامیہ کا سیاحوں اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ.
نیو کراچی میں قربانی کی گائے کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے 2 ملزمان گرفتار، 2 پستول، چھینی گئی موٹر سائیکلیں اور موبائل فون بھی برآمد۔ عید سے چند روز قبل ملزمان نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے گائے کو زخمی کر دیا تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی صدر کی جانب سے ایران پر ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کے الزام کے بعد 4% تک گرنے والی قیمت میں دوبارہ اضافہ، امریکی خام تیل $88.18 فی بیرل تک جا پہنچا۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے کے مجرم اسرائیلی وزیر خزانہ کے فرانس میں داخلے پر پابندی عائد، مغربی کنارے میں غیر قانونی آبادکاری اور پرتشدد واقعات میں ملوث آبادکار تنظیموں کے 4 سربراہان اور 21 اہلکار بھی پابندی میں شامل۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کی میکسیکو کے سرحدی شہر تیجوانا میں ورلڈ کپ کی پریکٹس، کھلاڑیوں کا 168 نمبر کے بیج لگا کر مناب اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت۔ ایرانی ٹیم ورلڈ کپ میچ سے 1 روز قبل چارٹر فلائٹ پر میکسیکو سے لاس اینجلس پہنچے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے امریکہ پہنچنے والی سینیگال اور ازبکستان کی ٹیموں کے ساتھ امریکی حکام کا تضحیک آمیز رویہ، کھلاڑیوں اور آفیشلز کی نامناسب انداز میں تلاشی۔ صومالیہ کے میچ ریفری عمر ارتان کو امریکہ کا ویزا جاری کرنے سے انکار، افریقہ کے بہترین ریفری کے لیے فیفا ورلڈ کپ کے میچز سپروائز کرنا مشکل ہو گیا، صومالیہ کی فیڈریشن کا فیفا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اور خطرناک دنیا میں ایڈونچر کرنے کی کہانی، اینیمیٹڈ فلم آئس ایج بوائلنگ پوائنٹ کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔